پہلے کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی جو 4 کام ہے اس میں سے ایک ہے یعلمہم الکتاب والحکمت. حضور صحابہ کو قرآن سکھلاتے تھے اور حدیثیں سکھلائی. یہی قرآن اور حدیث جو حضور نے صحابہ کو سکھلائی وہی دین ہے. صحابہ نے یہ تابعین کو سکھلائی، تابعین نے تابعین کو سکھلائی. وہاں سے اسی طریقے سے یہ دین آج تک چلا آیا. مودودی صاحب نے اسلاف سے دین فہمی کا سلسلہ کٹ آف. انہوں نے کہا دین سمجھنے کے لیے اسلاف سے کوئی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین ہم خود قرآن و حدیث ہم خود سیکھیں گے، خود سمجھیں گے. اور اسی کا نام ہے ماڈرن اسلام. یہی ان کا ماڈرن اسلام ہے. کیونکہ یہ قرآن و حدیث جس طرح سے حضور نے صحابہ کو سکھائے، صحابہ نے تابعین کو سکھائے، اسی طرح سے پہلی نسل اگلے نسلوں کو سمجھائے گا کہ جو اولڈ ٹائپ اسلام ہو، جو 1300 سال سے اسلام آ رہا ہے وہ اسلام ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اولڈ ٹائپ اسلام ہمیں نہیں چاہیے، ماڈرن اسلام. ماڈرن اسلام کیسے ہوگا؟ ماڈرن اسلام کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کا اسلاف سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا ہم اسے نہیں لیں. ہم تو قرآن و حدیث کو خود سمجھیں گے، سیلف مین ہیں. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں، قرآن حدیث ماڈرن میں ہیں یا اولڈ ہیں؟ اولڈ ہیں. آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث ہے. ماڈرن اسلام کہاں سے آئے گا؟ تم ماڈرن قرآن لاؤ نیا، ماڈرن حدیث لاؤ نہیں، اور پھر اپنا نیا اسلام ماڈرن اسلام. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 1400 سال سے قرآن چلا آ رہا ہے، یہ تو 1400 سال سے حدیثیں چلی آ رہی ہیں. اس قرآن میں سے ماڈرن اسلام کیسے نکلے گا؟ ان حدیثوں میں سے ماڈرن اسلام کیسے نکلے گا؟ ایک ہی شکل ہے کہ آپ من مانی تفسیر کریں، آپ من مانی قرآن کی تفسیر کریں، من مانی حدیثوں کی تشریح کریں تو ماڈرن اسلام. چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ یہ ظلم کر دیا کہ کوئی اسلاف سے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں. چند نوجوان بیٹھو، چند بڑے بیٹھو، چند ڈاکٹر بیٹھو، چند انجینئر بیٹھو اور جو سمجھنا ہے. بلکہ اب تو چند عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، چند عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بھی اوپینین. ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی گمراہی ان کی. قرآن و حدیث کے سمجھنے کا جو اسلاف کے ساتھ تسلسل تھا وہ تسلسل انہوں نے کاٹ دیا. اور وہ تسلسل کٹ کے جو قرآن و حدیث کی نئی تشریح ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق زمانے کا ساتھ جو زمانہ کا ہے وہی اسلام. اسی کا نام انہوں نے ماڈرن اسلام رکھا تھا. یہ وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے، ماڈرن اسلام چاہیے. ماڈرن اسلام چاہیے تو ماڈرن قرآن بھی نازل کرو اور ماڈرن حدیثیں بھی گھڑو. یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس میں سے ماڈرن اسلام کہاں سے نکلے گا؟ چنانچہ آپ موجود، یہ تو بہت لمبا ہے مضمون، میں اس کی تفصیل سمجھاتا مگر وقت نہیں ہے. ان کی کتابیں پڑھو مودودی صاحب کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو اسماء رجال کا، راویوں کا ذخیرہ ہے، سب غرق میں نہ بولا. اور یہ حدیث کے جو مطلب پچھلے لوگوں نے سمجھا ہے ہم اس کے پابند نہیں، ہم خود سمجھیں. اور جو حدیث ان کے خواہش کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو حدیث ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس میں یہ کیڑا ہے، وہ کیڑا ہے، وہ کیڑا ہے، وہ کیڑا. اور کیسے کیڑے نکلتے ہیں بتاؤں میں؟ ایک مثال دوں. قرآن کریم میں سورہ قمر کے شروع میں معجزے شق القمر کا ذکر ہے. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. اور اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند پھٹ گئے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں مشرکین نے ایک معجزہ طلب کیا تھا اور حضور نے اشارہ فرمایا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. معجزہ مودودی صاحب اپنی تفسیر کہتے ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ کائناتی حادثہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ حضور کا کوئی معجزہ نہیں ہے، حضور کے اشارے سے کوئی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، یہ کائناتی حادثہ ہے. اور 3 روایتیں ہیں، نہایت اعلیٰ درجے کی مضبوط روایت.
ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا، حضور نے اشارہ فرمایا کہ ہم کے دو ٹکڑے ہو. ایک حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، ایک حضرت زید ابن ثابت کی روایت ہے. تین اعلیٰ درجے کی صحیح روایتوں پر مدار ہے. تو مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ زید ابن ثابت تو انصاری صحابی ہیں، وہ جب واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں پیش آیا تو یہ وہاں تھے، ان کو تو وہاں تھے ہی نہیں، لہذا ان کی روایت دیتا. اور کہا حضرت عائشہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یا پیدا ہوئی تھی تو دودھ پیتی بچی تھی، لہذا وہ روایت بھی گئی. اور کہا ابن مسعود وہ بیچارے اکیلے ہیں، یہ بھی گناہ ہے کہ اکیلے ہیں. ایسی ایسی تنقیدیں ہیں ان کی. غرض ان کے یہاں اسماء رجال کا جو ذخیرہ ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، حدیثیں ہیں، سب بیکار ہے. وہ جو حدیث چاہیں گے وہی صحیح ہے، دوسری صحیح نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ چوتھی بات جو ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دین کا جو افہام و تفہیم کا حضور کے زمانے سے ایک مسلسل سلسلہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے اسلاف سے اس کو کاٹ دیا، اور کاٹ کر کے من مانی دین کی، قرآن کی تفسیریں بھی من مانی، حدیث کی تفسیریں بھی من مانی، اور اس کا نام رکھا انہوں نے ماڈرن اسلام. اور اسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن اور یہ حدیث ہے تو ماڈرن نہیں ہے، یہ تو 1400 سالہ اولڈ ہے. اس اولڈ میں سے تمہارا ماڈرن اسلام نکلے گا کیسے؟ سوچنے کی بات، اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچے کہ اتنی 1400 سال پرانی اولڈ کتاب میں سے اور حدیثوں میں سے ماڈرن اسلام کہاں سے نکلے گا؟ لا محالہ آپ اپنی من مانی تفسیریں کریں گے، من مانی حدیث کی شرح کریں گے تو آپ کا ماڈرن اسلام نکلے گا، اس کے بغیر نہیں نکلے گا.